نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی کا لیکچر نمبر 83 ہے اور موضوع یہ چل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے پہلے جو ہے نا مشرکین مکہ کے قافلوں پر چھاپے مارے، حملے کیے، کیونکہ انہوں نے ان کو بے دخل کیا، ان کے گھروں پر قبضہ کیا، ان کے گھروں سے نکالا، بلکہ ان کے مالوں کو ان پر قبضہ کیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اپنا قصاص لیتے ہوئے ان پر جو ہے نا یہ حملے کیے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ بیان کر دی ہیں کچھ، تو آج ہم نبی علیہ السلام کا جو پہلا غزوہ ہے نا ادھر سے آغاز کرتے ہیں۔ کل بھی کیا تھا لیکن یہاں سے ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ غزوہ سمجھتے ہیں نا، غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہے نا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ خود شرکت آپ نے فرمائی ہو۔ اور یہ پہلا غزوہ، اس کا نام ابوا ہے یا غزوہ ودان ہے، یہ دو نام لیے جاتے ہیں۔ یہ ہجرت کے 1 سال بعد ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوا کی طرف پہلا سفر جہاد فرمایا، اور نبی علیہ السلام جو ہے نا ہوتے ہوئے وادی القحہ پر واقع ایک شہر تھا، تو اور ایک دوسرا شہر تھا ودان، ادھر تک آپ پہنچے، اس لیے اس غزوے کا نام ودان بھی ہے۔ لشکر کا جو جھنڈا ہوتا تھا وہ سفید ہوتا تھا، یہ دیکھا نا آپ نے، سفید ہوتا تھا، اور یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا۔ مدینہ پر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقرر کیا گیا، اور یہ بات میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ آپ نے انصاریوں کو کہا تھا کہ آپ نے باہر جا کر نہیں لڑنا، باہر سے اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا مدینہ میں پھر تم نے ساتھ مل کر لڑنا ہے۔ تو اس لیے آپ نے جتنے بھی غزوات کیے ہیں باہر، وہ پہل تو یہ جنگ بدر سے پہلے کوئی انصاری آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ اور تعداد کتنی تھی مسلمانوں کی؟ ہاں جی، تو یہ کہتے ہیں کہ مہاجرین کی تعداد یا مسلمانوں کی 60 تھی، اور ادھر جو ہے نا سعد بن عبادہ کو آپ نے نائب جو ہے نا ادھر مقرر کیا، لیکن یہ لشکر جو ہے نا ادھر پہنچا تو قریش کا قافلہ جو ہے نا بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لڑائی کوئی نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 9 غزوے ایسے ہیں جس میں نبی علیہ السلام لڑے ہیں، جنگ ہوئی ہے۔ 19 غزوے ہیں آپ کے، 19 میں سے جس میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، تو اس میں سے 9 جو ہے نا اس میں لڑائی ہوئی ہے، باقی میں لڑائی کوئی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں نا ادھر سے وہ نکل گیا سے، مقصد تو پورا نہ ہو سکا، لیکن ادھر نہ ایک معاہدہ طے پایا کہ یہ نا بنو زمرہ قبیلہ تھا، ادھر وہ آباد تھا، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ تحریر لکھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر محمد رسول اللہ کی طرف سے بنی زمرہ کے لیے لکھی گئی ہے، وہ امن سے رہیں گے، ان کے جان و مال محفوظ ہوں گے، اور جو شخص ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا ہم ان کی مدد کریں گے، یعنی کہ بنی زمرہ کی، اگر کوئی باہر سے ان کا دشمن ان پر حملہ آور ہوگا، اور ہاں اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کی، مثلا لڑنے کے لیے آگے، تو پھر معاہدہ کوئی نہیں ہے، ختم۔ اور جب تک سمندر میں ایک قطرہ بھی باقی ہے تو یہ معاہدہ باقی رہے گا، بس ہماری طرف سے یہ دائمی معاہدہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر کے تو آپ آئے ہیں، اور 15 دن آپ باہر رہے ہیں مدینہ سے، اور یہ پہلا غزوہ ہے، نام یاد رکھ لیں یہ آپ کو، غزوہ ابوا، جس میں نبی علیہ السلام نے پہلی شرکت کی ہے۔ دوسرا غزوہ یہ ہجرت کے 13 ماہ بعد ربیع الاول میں یا ربیع الاخر میں پیش آیا، اسے غزوہ بوات کہتے ہیں۔
غزوہ بوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا وہ قریش کے وہی تجارتی قافلے پر چھاپا مارنے یا حملہ کرنے کے لیے بوات کی جانب نکلے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا، یعنی کہ مہاجرین کو، اور نائب کن کو مقرر کیا جی مدینہ میں؟ سعد بن معاذ کو، یا ایک روایت میں عثمان بن مظعون کو۔ لشکر کا جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ یہ بڑا اس کو نا بیان کرنے ہیں، سفید علم جسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ پہچان ہوتی تھی کہ یہ کس کا لشکر ہے، تو سفید جھنڈا تھا۔ اور اٹھانے کی سعادت کن کو حاصل ہوئی ہے؟ سعد بن ابی وقاص کو۔ اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جھنڈا اٹھانے کی سعادت حاصل ہوئی، اس میں سعادت کا یہ مقام ہے کہ دشمن کا حملہ جھنڈے کی طرف زیادہ ہوتا تھا، یعنی کہ جھنڈا گر گیا تو شکست، اگر جھنڈا اوپر رہا تو فتح، یعنی کہ مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور مسلمان بھی ان کے جھنڈا جہاں پر ہوتا تھا ادھر زیادہ حملہ ہوتا تھا، کہ جھنڈا گر گیا اور یہ بھاگنا اور شکست کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے یہ سعادت جو ہے نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ قریش کا جو تجارتی قافلہ تھا اس کا سردار کون تھا؟ ہوتا ہے نا وہ امیہ بن خلف تھا جی، جو جنگ بدر میں یا غالباً آگے مارا گیا، اور ان کی تعداد 100 تھی، یعنی کہ مسلمانوں کی تعداد دگنی تھی، ان کی تعداد 100 تھی۔ ہاں قافلہ بڑا زبردست تھا، 2500 اونٹوں پر مشتمل، بڑا مال غنیمت آنا تھا۔ لیکن آپ جب بوات کے مقام پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ نکل گیا، پھر آپ جو ہے نا واپس تشریف لے آئے، ادھر بھی معاہدہ ہوا ہے، یعنی کہ معاہدہ یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی سیاسی حکمت کی بصیرت کی، آپ نا ان کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں دشمنوں کے، کیا مطلب؟ معاہدے کر کے کہ تم نے ہمارا ساتھ دینا، باہر والوں کا ساتھ نہیں دینا، کافر رہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مدینہ تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، لڑنا ہے تو اکٹھا، دفاع کرنا ہے تو اکٹھا۔ تیسرا غزوہ ہوا جی صفوان، یہ ہجرت کے 13 ماہ بعد ربیع الاول ہی میں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ کہ تھی یہ دشمن ہی کی طرف سے اس کی وجہ پیدا ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا جو ہے نا مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ تھی جس کا نام تھا الجماد، وہاں مسلمانوں کے مویشی چرا کرتے تھے، اور ایک آدھ چرواہا بھی نگرانی کے لیے رہتا تھا۔ کفار نے نا کافروں نے ایک قرظ بن جابر کو چند افراد دے کر بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی اس چراگاہ پر حملہ کرے، اس نے ایسے ہی کیا، درخت کاٹ دیے جی، چرواہے کو قتل کر دیا، مویشی ہانک کر لے گیا، بھاگ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی، آپ صحابہ کرام کے ساتھ اس کے تعاقب میں نکلے ہیں، زید بن حارثہ کو مقرر کیا نائب، یعنی یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا نائب مقرر کرنا، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں نائب مقرر کیا اور خود وادی صفوان تک جا پہنچے۔ یہ نا بدر کے بہت قریب تھی، تو اسی وجہ سے اسے بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جو غزوہ صفوان ہے نا اسے بدر اولا یا بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں، لیکن آپ نے دیکھا کہ تعاقب بے سود ہے، وہ نکل چکے تھے ہاتھ سے، پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس کا بھی علم سفید رنگ کا تھا۔ اس کے علم بردار کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چوتھا غزوہ جی ذی العشیرہ ہوا ہے، یہ ہجرت کے دوسرے سال جمادی الاولیٰ کے شروع میں اطلاع موصول ہوئی۔ تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا اور ابو سفیان اس کی قیادت کر رہا تھا، اور یہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا،
اور مقصد کیا تھا کہ اس قافلے سے جو کمائی اور نفع حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا. ابو سفیان کا یہ مقصد تھا. فیصلہ کن چڑھائی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قافلے کے تعاقب کا فیصلہ کیا. بعض روایات میں 150، بعض روایات میں 200 مہاجرین کے ساتھ مدینہ سے نکلے. 30 اونٹ تھے جی 200 بندوں کے پاس. 30 اونٹ باری باری ادھر وہ سوار ہوتے. اس سفر میں آپ نے کسی کو نکلنے پر مجبور نہیں کیا. نائب کس کو مقرر کیا جی اس بار؟ ابو سلمہ بن عبد الاسد کو مقرر کیا. جھنڈا اس کا رنگ سفید ہی تھا. اب جھنڈے کا شرف کس کو حاصل ہوا ہے اٹھانے کا؟ کہتے ہیں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. پہلے بھی ہوا ہے، میں نے غالباً 2-3 بار ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر کے ساتھ چلتے چلتے بطحہ بن ازر جیسے ذات الساق بھی کہا جاتا ہے ادھر تک پہنچ گئے. اچھا جی، یہ جگہوں کے نقشے یہ وہ سارے ادھر آ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے نا ایک درخت تھا ادھر، اس کے نیچے آپ نے آرام فرمایا اور فرمایا کھانا پکاؤ. وہ پھر لشکر کے لیے 200 بندوں کے لیے کھانا پکایا. آپ نے بھی کھایا ہے، صحابہ کرام نے بھی کھایا ہے. پھر آپ کو نا مشرب نامی کنویں کا پانی پلایا گیا. اور جو یہ ہوتے ہیں نا محبت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ خصوصاً جا کر نا ادھر پانی پیتے کہ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی جو ہے نا ادھر پیا تھا تو ہم بھی پیے. تو پتہ نہیں اب وہ ہے کہ نہیں کنواں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو کوچ کا جو ہے حکم دیا. تو آپ نا درمیان میں ذوالعشیرہ کے مقام پر ٹھہرے. تو اس وجہ سے اس کا جو ہے نا نام غزوہ ذی العشیرہ کہلایا. ادھر پہنچ کر آپ کو پتہ چلا جی قافلہ نکل چکا ہے، ہاتھ سے نکل گیا. میں نے کہا نا آپ کئی غزوے کیے ہیں، 9 بس غزووں میں لڑائی ہوئی ہے آپ کی. اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوگا کہ یہ لڑائی لڑیاں کوئی نہیں، وہ جنگ بدر میں ہوئی ہے. آپ نے پھر ادھر ہی پڑاؤ کیا. جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخرہ کے کچھ دن یہی قیام فرمایا. لیکن پھر فائدہ تو ہوا ہے کہ بنو زمرہ کی طرح نا آپ نے بنو مدلج کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. یعنی کہ معاہدے آپ کرتے جا رہے ہیں کہ بھی ہمارا ساتھ دینا ہے، اور مشرکین کے ساتھ نہیں جا ملنا، ان کے ساتھ. معلوم ہوتا ہے جتنے حلیف ہوں مددگار ہوں، آج بھی ایسے ہی ہے. یقین کریں جنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے حلیف کتنے ہیں، اس کے ملک کے ساتھ اس کے دوست کتنے ہیں. اور وہ ملک کمزور سمجھا جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا دوست بھی کمزور. اچھا حیرت کی بات ہے، یہ آخری بات یعنی کہ واقعہ ہے 1-2 صفحے کا، لیکن ہمارے رجب سے اس کا تعلق ہے. حیرت کی بات نہیں ہے. وہ آپ یہ سنیں واقعہ اور آپ حیران ہوں گے کہ آج رجب کی کتنی تاریخ ہے. ہاں 1-2 دن تو دیکھ لیجیے یہ پھر کیا ہوتا ہے. اسے نا یہ سریہ ہے. سریہ کا مطلب میں سمجھا چکا ہوں نا. سریہ اسے کہتے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت نہ کی ہو، اسے سریہ کہتے ہیں. یہ عبداللہ بن جہش ہیں جی. ہجرت کے 17ویں مہینے رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش الاسدی کی سرکردگی میں مہاجرین کا ایک دستہ جو ہے وہ روانہ فرمایا. اب یہ جو ہے نا یہ دستہ اس میں اختلاف ہے جی کہ وہ شروع کا وقت تھا یا آخر کا تھا رجب کا. تو یہ جو ہے نا آگے جا کر بیان کریں گے کہ وہ رجب کا جو تھا نا وہ آخری دن تھا جب ان کی لڑائی ہوئی ہے. پہلے بات سمجھ لیں پوری طرح تاکہ آپ کو بات واقعہ پوری طرح سمجھ میں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھی اور عبداللہ بن جہش کو بلایا، فرمایا صبح فجر کے وقت مسلح ہو کر ہتھیاروں سمیت آنا، تیار ہو کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کی، فجر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ میں تلوار، کمان، ترکش سب سے مسلح ہو کر آیا ہوں۔ میں وہ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا تاکہ آپ کی آمد ہو تو پھر باہر آپ سے ملاقات کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے میں جب وہ دروازے کے پاس کھڑا ہوا تو چند قریشی اور بھی موجود تھے۔ آپ نے ابی بن کعب کو بلایا، یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہیں فرمایا اندر چلو کمرے کے اندر۔ پھر آپ نے انہیں ایک خط لکھنے کا حکم دیا ابی بن کعب کو، تو وہ آپ کے پاس اندر تشریف جو ہے لے گئے، تو وہ خط لکھ لیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے تم کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا ہے۔ لشکر کا تعداد کتنی؟ 8 صحابہ کرام تھے، یا بعض نے 12 کا ہے، چلے 12 لگا لیں۔ فرمایا یہ مقصد کیا تھا وہ ابھی میں بتا، فرمایا یہ خط جو ہے ابھی نہیں تم نے پڑھنا، تو 2 راتیں جب تم سفر کر چکو تو پھر خط کھول کر پڑھنا ہے، پہلے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، تو لیکن کدھر جانا ہے؟ چاروں سمتوں میں سے۔ فرمایا نجد کی طرف چل پڑو۔ یہ اب 8 کہنے، یہ 12 کہنے، ان میں بہرحال سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، ابو حذیفہ بھی ہیں، عکاشہ بھی ہیں، عتبہ بن غزوان بھی ہیں، مجھے کہ مشہور میں نام لے لیتا ہوں۔ تو مہاجرین نے سفر شروع کر دیا، اور 2 آدمی یعنی اونٹ بھی تھا، ساری یعنی کہ وہ رات کو جو ہے وہ سفر کرتے، دن کو وہ چھپ جاتے، سفر جاری رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بطح نخلا تک جب تم پہنچو تو پھر خط کھول کر پڑھنا اور آگے نہیں بڑھنا۔ تو انہوں نے خط کھولا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کہ سفر جاری رکھو، جب تم بطن نخلا تک پہنچ جاؤ تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرنا۔ گویا آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ 2 راتیں سفر کریں گے تو اس مقام تک پہنچیں گے، تو آپ نے وہ مقام لکھ دیا تھا، وہی مقام تھا بطح نخلا۔ تو فرمایا کہ یہ جو 8 تمہارے ساتھ آئے ہیں ان کو آگے چلنے پر مجبور نہ کرنا، تم خوشی سے آگے جاؤ، تو اگر وہ بھی تمہارا ساتھ دیں تو ٹھیک ہے۔ تو قافلے کا انتظار کرنا ہے رک کر ادھر، اور ہمیں اطلاع کرنی ہے کہ قافلہ آ گیا ادھر قریش کا۔ عبداللہ بن جہش نے یہ حکم نامہ پڑھا تو کہا سمعنا و طاعتا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پھر انہوں نے اپنے 8 ساتھیوں کو بھی اس کی خبر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہیں آگے جانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، صرف قافلے پر نظر رکھنی ہے، لڑنا نہیں۔ یہ پہلے سے لڑنا نہیں، قافلے پر نظر رکھنی ہے۔ تو اگر ساتھ چلنا ہے کیونکہ جان کا بھی خطرہ ہے تو چلو، ورنہ تم جا سکتے ہو واپس۔ وہ کہنے کہ اگر آپ کو شہادت پسند ہے تو ہمیں بھی شہادت پسند ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ چنانچہ یہ پھر آگے چلے۔ ہوا یہ کہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا اونٹ گم ہو گیا جی، وہ پھر پیچھے ہی رہ گئے۔ تو اگر 12 لگائے تو 10 رہ گئے، 8 کہو تو 6 رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس قافلے تک پہنچ گئے تو وہ بھی غالباً 4 تھے، 4 افراد تھے قافلے کے ساتھ۔ یہ دیکھ کر گھبرا گئے مسلمانوں کو کہ یہ کیا ہوا، مسلمان تو ہم کو پہنچ گئے ہیں، چکنے ہو گئے۔ اس موقع پر عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جن کو آپ نے کہا بے حساب جنت میں جائیں گے، یاد ہے آپ کو؟ یہ عکاشہ وہ ہے، انہوں نے بڑی چلاکی کی، ہوشیاری کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹنڈ کروا لی۔ ٹنڈ کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، لڑائی کا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ہوگی علامت اس وقت،
تو وہ مطمئن ہو گئے مشرکین کہ بھی عمرہ کرنے اگر جا رہے ہیں، ٹنڈ کروا دیا تو یہ لڑنے نہیں آئے۔ انہوں نے اپنی سواری کے جانوروں کو رسیوں سے باندھ کر چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب مسلمان آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کریں، کہتے ہوئے رجب دا مہینہ ہے جی، کہہ رہے ہیں رجب کا مہینہ لڑائی منع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اچھا واقعی یہ بات ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لڑنے کا نہیں کہا تھا، یا آپ کی وہ کوئی حکمت عملی ہوتی ہے نا، آپ نے ان کو کہا تھا نظر رکھنی ہے۔ وہ آپس میں عجیب بحث کرنے لگ گئے، یہ تو میرا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا قافلہ۔ وہ بحث مشورے سے، کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ قافلے کو جانے نہ دیا جائے، ہے جی، بلکہ ان پر دعویٰ بول دیا جائے۔ اچھا اب یہ واقد بھی تھے صحابی، یہ نکلے، یہ بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ انہوں نے عمر بن حضرمی کو تیر مارا، اس سے اس کا کام ہی تمام ہو گیا ادھر۔ باقی نے مجاہدین نے بھی ہلہ بول دیا ان پر۔ تو دو کافروں کو عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار بھی کر لیا۔ بڑے خوش ہوئے، سامان تجارت بھی ہاتھ آیا۔ یہ وضاحت نہیں ہے کتنا ہے، لیکن بہرحال سامان تجارت تھا اونٹوں کا۔ مدینے پہنچ گئے، دیکھ اپنی طرف سے بڑے خوش۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صورتحال معلوم ہوئی تو آپ سخت ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے کا نہیں کہا تھا، رجب کا مہینہ ہے، تم لڑکے آ رہے ہو، بلکہ وہ مار بھی دیا، ان کا آغاز تو تمہاری طرف سے ہوا ہے۔ اب وہ فوجی دستہ کہتے جی سہم گیا، وہ کہتے جی دونوں جہان برباد ہو گئے، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ وہ بجائے خوش تھے کہ نبی علیہ السلام خوش ہوں گے، وہ آپ تو الٹا غصے میں آ گئے کہ حرمت والا مہینہ تھا رجب۔ تو انہوں نے یہ کہا اور ادھر سے نا مشرکین نے بھی تانوں کا بازار گرم کر دیا، لو جی ہمیں بڑا درس دیتے ہیں، حرمت والے 4 مہینے ہیں، احترام کرنا چاہیے، رجب کا تو کوئی احترام نہیں کیا۔ دیکھیں کیسی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ رجب تو چل رہا ہے، تو وہ بات رجب ہی کی آ گئی۔ تو آپ نے نا انکار ہی کر دیا، فرمایا نہ میں نے یہ مال غنیمت رکھنا اور نہ ہی میں نے یہ کوئی قافلہ قیدی قبول کرنا۔ مسلمانوں نے بھی برسات کر دی جی تان و تشنی کی۔ اب وہ مجاہدین غم سے نڈال ہو کر ادھر ہی، ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ یہ سورہ البقرہ ہے جی، آیت نمبر 217 ہے کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، میں ترجمہ کرتا ہوں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں 217 ہے۔ اے نبی آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑائی کیسی ہے، کہہ دیجئے اس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا 1، اس کے ساتھ کفر کرنا 2، بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنا 3، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر یہ گناہ کر چکے ہیں، تو اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، کہتے ہیں نا اور فتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ نے کہا یہ انہوں نے فتنہ انگیزی کی ہے، وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا لیں۔ مطلب یہ تھا قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے یہ کرتوت ہیں، تو اگر یہ میرے مجاہدین سے کوئی ہو گئی ہے کمی کوتاہی تو نظر انداز کرو۔ اب ہم بھی نس ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کے اللہ کا حکم آ گیا ادھر، یہ 217 نمبر آیت ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ ان کے عیب اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس مال کو اور قیدیوں کو بھی قبول فرما لیا، اور مال غنیمت میں سے
اچھا یہ دیکھیں کتنی یار زبردست کتاب ہے الحمدللہ سیرت النبی کا، بڑے ہمیں بھی پہلو روشن ہو رہے ہیں۔ خمس پہلی مرتبہ نکالا ہے مال غنیمت میں سے نبی علیہ، یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ بعد میں فرض کر دیا گیا تھا، یعنی کہ اس غنیمت میں جو ہوا ہے نا آپ کے لیے 5واں حصہ نکالا گیا، لیکن اس وقت فرض نہیں تھا، پھر وہ سورہ الانفال کی آیات کی روشنی میں فرض ہوا ہے کہ اب تم پر فرض ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنا ہے۔ اب 2 قیدی بھی لے کر آئے ہوئے تھے، لے کر آئے تھے نا، اس کے بارے میں خط و کتابت شروع ہو گئی کفار کی کہ بھی ان کو آزاد کر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے 2 صحابی غائب ہیں، جب تک وہ نہیں آ جاتے میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ پتہ ہے کون سے؟ وہی سعد بن ابی وقاص۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دانش، عقل مندی، اور آپ یعنی کہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ آپ صرف ایک عبادت گزار تھے، واقعی وہ جو ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ ایک سیاست دان، آپ ایک عظیم حکمران، یعنی کہ آپ کا نا ہر معاملے میں قدم ادھر ہے جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکا۔ آپ نے فرمایا ہم نے نہیں واپس کرنا جب تک میرے 2 ساتھی نہ آ جائیں۔ تو آپ کو خطرہ تھا کہ قریش انہیں نقصان پہنچائیں گے، کچھ دنوں بعد ان کا اونٹ ڈھونڈ گیا ہوگا نا، تو وہ تھوڑا ٹھہر ٹھور کر وہ آ گئے واپس۔ جب آپ نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کی واپسی ہو گئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا فدیہ 40 اوقیہ چاندی، یعنی کہ ان کا فدیہ لیا آپ نے، لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ ہاں ان میں سے جو حکم بن کیسان تھا نا، ان کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا تو اسلام ان کے دل میں اثر کر گیا اور ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے بیر معونہ میں، یہ آگے آئے گا بیر۔ اور دوسرا قیدی تھا عثمان، وہ تو حالت کفر میں مرا ہے، وہ کفر ہی پر ہی ڈٹا ہے۔ تو یہ آخری بات تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔